یہ بھی عیسائیوں کی بات ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے، وفد نجران سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے، یمن کے پاس میں یہ رہا کرتا تھا نجران کا قبیلہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے بھی آیا تھا، اور بیچ راستے میں ان کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ وہ اپنے اونٹ سے گر گیا، تو جب گر گیا تو اس کے بھائی کے منہ سے نکل گیا، بھائی کا نام تھا کرز بن علقمہ۔ اس نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ بہت بری بات کہی اس نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے تھے، تو کہا کہ ہلاک ہو، اس کا بھائی گرا نا اونٹ سے، تو کہنے لگا ہلاک ہو وہ شخص جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ تو جو گرا تھا ابو حارثہ بڑا عالم تھا، اس نے کہا ایسا مت کہ ہلاک تو ہو، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کی بشارت دیتے تھے وہ یہی نبی ہیں، توریت میں جن کی خبر دی گئی ہے یہی ہیں، بالکل سچے، اور ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، آخری نبی یہی ہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ جب تم اتنا انہیں سچا مانتے ہو، تمہیں سب کچھ جب پتہ ہے کہ جو ہے وہ آخری نبی ہیں اور ان کی بشارتیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے تھے، تو پھر ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر مناظرہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر مکالمہ کیوں کر رہے ہو؟ جب سب کچھ جانتے ہو تو ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہمارے قوم کے جو مالدار لوگ ہیں، جو بڑے بادشاہ ہیں، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے تو یہ سارا نذرانہ بند ہو جائے گا، یہ مالدار جو پیسے دیتے ہیں نا، یہ سب بند ہو جائے گا، اس لیے جو ہم سچ کو چھپا کے چل رہے ہیں۔ یہ بیماری آج بھی چل رہی ہے، بہت سارے جو ہے بیچارے چھپا دیتے ہیں اصل بات کو۔ تو خیر اس بھائی نے، حالانکہ بڑا عالم تھا ان کا، پادری پوپ قسم کا راہب تھا، اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ سارا پیسہ بند ہو جائے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تو وہ دوسرا بھائی تھا، وہ پہلے تو عجیب باتیں کر رہا تھا، بد دعا اسی نے دی تھی، لیکن اب جب اس کے سامنے حقیقت کھلی تو کہنے لگا میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب یہ حقیقت ہے، ہم ورغلا کے چل رہے تھے، حقیقت جب یہ ہے تو میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لاؤں۔ وہ سب سے پہلے اپنے اونٹ کو بھگا کے مدینے پہنچا، اور جو ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان جو ہے مشرب اسلام ہو گیا۔ یہ قافلہ آباد میں پہنچا ہے، اور نبی کے ساتھ میں ان کا مناظرہ بھی ہوا، نبی نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا۔ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں، عصر کے وقت یہ قافلہ آیا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مال کے چکر میں ایمان نہیں لا رہے ہو، مال کے چکر میں تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جنہوں نے کفر کیا ان کو کوئی مال کام نہیں دے گا اور نہ ان کی اولاد کام دے گی اللہ کے عذاب سے۔ یہ کفروا اس لیے کہا کہ ایمان والے جو ہیں اگر ان کا مال اللہ کی راہوں میں خرچ ہوتا ہے تو ان کو آخرت میں کام دے گا، اس لیے کہا کہ کافروں کا مال ان کو کام نہیں دے گا، اور مومنوں کی اولاد بھی اگر نیک ہے تو آخرت میں کام آئے گی۔ اولئک ہم وقود النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے کدأب آل فرعون، قرآن اب سمجھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا مال کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو مال نے کس کو بچایا ہے، غور کر لو۔ کدأب آل فرعون، فرعون بڑا مال رکھتا تھا، بڑی حکومت رکھتا تھا، بڑا بادشاہ تھا، بڑی سلطنت تھی، لیکن جب اللہ ہلاک کرنے پہ آیا تو فرعون کو اس کا مال نہیں بچا پایا، اس کا لشکر نہیں بچا پایا، وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ والذین من قبلہم، اس سے پہلے بہت ساری قومیں، قوم عاد اور قوم سمود اسی لیے ہلاک ہوئی۔ کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔